سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا جو رول تھا وہ کیا تھا؟ پاکستانی میڈیا کا اگر موازنہ کیا جائے اور انڈیا کے ساتھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس طرح کا تھا؟ اچھا مجھے جو لگتا ہے میں وہ بتا رہا ہوں، شاہ صاحب آپ نے اس کو پھر سیکنڈ کرنا ہے کہ میری آبزرویشن کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ میڈیا جو ہے نا، ان کے جو اسٹیٹ ان کے منسٹرز ہیں، ان کا ایک نیریٹو تھا نیشنل لیول کا، اس کو سپورٹ کرتے کرتے خود بھی گر گیا. وہ نیریٹو بھی گرا ہے، ساتھ ہی میڈیا بھی گر گیا ہے. میڈیا کی کریڈیبلٹی ستیہ ناس ان کی ہو گئی ہے. یقین کیجئے ان کے اینکرز، ان کے انفلوئنسر، ان کے یوٹیوبرز، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. وہ جو بتا رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں، اور اتنی بڑی آبادی کا ملک، دیکھیں کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، پاکستان سے 4 گنا بڑا ملک، اور کئی حوالوں سے تو بہت ہی آگے ہیں جی. یعنی فائنینشیل دیکھیں ان کا آپ امپورٹ ایکسپورٹ سب چیزوں کو لے لیں، آپ ان کا ٹرن اوور فائنینشیل لے لیں، کہاں کہاں چیزیں ان کی پہنچتی ہیں. اس ملک کا میڈیا جھوٹ بولی جا رہا ہے، اور ایسا جھوٹ بول رہا ہے جو چند دنوں میں ثابت ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، وہ ہوتے ہوتے نیریٹو بلڈ ہوتا ہے. یہاں جو کہا گیا ہے چند دنوں میں ثابت ہوا، 2-3 دنوں کے اندر، کہ جو کچھ بولا جا رہا ہے وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. جھوٹ پہ پوری عمارت کھڑی تھی، اور وہ جھوٹ کی عمارت ایک دھڑم سے گری ہے اور کچھ نہیں بچا. میڈیا کا یہ فیلئر. نمبر 2، دنیا بھر میں جو بات ہو رہی ہے کہ وہ جرنلسٹ کمیونٹی بات کرنے لگ پڑی ہے، یہ جرنلسٹ ہیں، یہ میڈیا ہے. یعنی میڈیا کا جو رول ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، اور میڈیا جو ہے اس کو اتنا باعث نہیں ہونا چاہیے کہ جھوٹ کو، کسی فیک بات کو ٹو کرتے کرتے وہ خود کسی کھڈے میں گر جائے. تو یہ بھی دوسرا کام بھی ہو گیا. تیسری جو بڑی خطرناک جو چیز ہوئی ہے جی، ان کے لیے خطرناک، ہمارے لیے بڑی پازیٹیو ہوئی ہے، کہ جتنا صبر و تحمل کے ساتھ ہم نے رسپانس کیا ہے، ہمارا ریئیکشن نہیں تھا. یہ جو ہمیشہ کہا رہتا ہے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم نے جو رسپانس کیا نا، اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی. شاہ صاحب سے میں یہ سوال کروں گا، سر یہ جس طرح کا ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے، آپ کو نہیں لگتا ہے کیس اسٹڈی کے طور پہ اب پڑھایا جائے گا دنیا کی یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، کہ یہ دیکھیں جی یہ آج کے جدید دور میں، اے آئی کے دور میں، 2 ملکوں کے اندر جو سٹریس تھی وہ اتنی تیزی کے ساتھ اس کا ایک سولوشن نکلا اور سیز فائر ہو گیا. دیکھیں جی، اگر ہم اس کو تھوڑا سا ساری سچویشن کو امپیشنیٹلی اور لاجیکلی اگر ہم انالائز کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انڈیا کا میڈیا بھی اور اس کی شاید گورنمنٹ بھی ایک پری ڈٹرمنٹ جو ہے نا ایک نوشن لے کے وہ چل رہے تھے کہ شاید ایسے ایسے ہوگا اور ایسے ایسے کرنا ہے. تو پروبیبلی وہ رول انہوں نے شاید اسائن کیا ہوا تھا میڈیا کے لوگوں کو، تو انہوں نے دیکھا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اسٹارٹیڈ سیئنگ کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ادروائز ون کین اونلی بی بلائنڈ ٹو کلیم کہ جی یہ اس طرح ہو گیا ہے. یہ تو اس طرح تو ہو نہیں سکتا نا. کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں جو بھی اینکر ہے یا جو بھی میڈیا کا بندہ ہے، اس نے کسی سے انفارمیشن لے کے بات کرنی ہے نا. غلط انفارمیشن بھی اگر آئے تو اس کا بھی کوئی لاجک ہونا چاہیے نا. اگر سرے سے وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی اگر کسی نے کہنا تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ بڑا خراب ہے، لیکن اگر میرا نام ہی ڈفرینٹ لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہے نا، ہی از ناٹ ان ہز سینسز. تو یہ وہ اٹ واز اے پری ڈٹرمنڈ تھنگ پروبیبلی. جہاں تک کیس اسٹڈی کا ہے، وہ ڈیفینیٹلی یہ جو سارے کا سارا جو ایپیسوڈ ہوا ہے، اس کو ایز اے کیس اسٹڈی ہی پڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی لاجک نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے پاس 170+ میزلز ہیں، جو شارٹ رینج، میڈیم رینج، لانگ رینج. انڈیا کے پاس 180+ میزلز ہیں، اور اسی پاور کے ہیں، اسی سوفسٹیکیشن کے ہیں. اب انڈیا کے میزائل چلتے ہیں اور وہ کہیں پہ ٹارگٹ نہیں کر سکتے، یا پاکستان نے اس کو اسکریمبل کر دیا ان کے سارے سسٹمز کو. پاکستان کے جتنے گئے ہیں سارے کے سارے ٹارگیٹڈ ہیں. ایک بھی تصویر یا ایک بھی چیز کوئی کلیم نہیں کر سکا انڈیا ٹل ٹو ڈیٹ کہ دیکھیں جی یہ سیولین مرا ہے. ایک تصویر تو I think that's because of the proper strategy اینڈ پریسیجن. دیکھیں وہ پریسیجن جو ہے، ٹیکنالوجی ادھر بھی ہے، پریسیجن اگر نہیں ہے یا اس کو وہ نہیں کر سکے، یا پاکستان نے اس کو اپ گریڈ کر لیا اپنی کیپیبلٹی کو، تو دس از امیزنگ ان فیکٹ آن دی پارٹ آف پاکستان.